اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بائی پولر ڈس آرڈر کے جس پہلو کو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم ان وجوہات میں زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جائیں گے اور ہم صرف عمومی طور پہ چیزیں بتائیں گے۔ تو جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے بائی پولر موڈ ڈس آرڈر کی، وہ ہے بایولوجیکل۔ بایولوجیکل کا مطلب یہ ہے حیاتیاتی۔ حیاتیاتی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس میں موروثیت ہوتی ہے۔ موروثیت اتنی ہوتی ہے کہ عموماً زیادہ تر لوگ جن کو یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے، اور جتنا چھوٹی ایج میں ظاہر ہوگی، اس کا مطلب ہے ان کے اندر، خاندان کے اندر اور لوگوں کو بھی بائی پولر موڈ ڈس آرڈر ہوگا۔ تو اس لیے بائی پولر موڈ ڈس آرڈر بہت دفعہ جو ہے یہ خاندانوں میں رن کرتا ہے، اور چونکہ ہمارے ملک میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے شادیاں کرتے ہیں، تو اس لیے یہ کزن میریجز کی وجہ سے وراثت میں ایک سے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، دوسری جنریشن کے پاس۔ دوسری جو ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہمارے اعصابی خلیے ہوتے ہیں، جن کو ہم نیورونز کہتے ہیں، ان کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے، سیال مادہ۔ وہ مادہ جو ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک نیورون سے دوسرے نیورون یا ایک خلیے سے دوسرے خلیے میں میسیجز پہنچاتا ہے، پیغامات پہنچاتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز۔ تو یہ نیورو ٹرانسمیٹرز بہت اہم ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ڈپریشن میں یہ نیورو ٹرانسمیٹرز بالکل کم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے سیروٹونین، ڈوپامین اور نور ایپینیفرین۔ یہ تینوں نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ اداسی یا یاسیت یا ڈپریشن میں بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں، بہت دفعہ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے کہ دیکھو، جس طرح شوگر کے اندر بیماری میں انسولین کم ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی دوا دینی ہوتی ہے جب وہ زیادہ ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، ہمیں اپنا لائف سٹائل بھی چینج کرنا ہوتا ہے، لیکن دوا بھی دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح بائی پولر موڈ ڈس آرڈر بھی دوائیوں کے بغیر نہیں قابو میں آتا، یا اداسی یا مینیا، کیونکہ اس کے لیے بھی ہمیں کیمیکلز کو توازن میں لانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کیمیکلز میں یا نیورو ٹرانسمیٹرز میں ایک عدم توازن پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ مینیا میں کیا ہوتا ہے؟ مینیا میں اس کے مقابلے میں یہ کیمیکل کم ہو جاتے ہیں تو اداسی آ جاتی ہے، اور جب ڈوپامین اور نور ایپینیفرین اور گلوٹامین بڑھ جائیں تو ہم تیزی میں چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھا جائے اس میں ایک عدم توازن ہے جو اصل میں ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، یا مینیا یا جنون کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا حالات اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں؟ بالکل۔ بعض دفعہ یہ مینیا یا ڈپریشن حالات کی وجہ سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی صدمہ ہو سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ جذباتی ایکسائٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، جذباتی اشتعال ہو سکتا ہے، جیسے ایک آدمی کسی سیاسی دھرنے میں شریک ہو رہا ہے، کوئی تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے، کوئی ذکر کے محفل میں جا رہا ہے، کوئی محرم کا موقع ہے۔ تو ایسے وقت جب ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں وہ اشتعال میں ہوتے ہیں، اور اگر ہم راتوں کو سوئیں بھی نہیں تو پھر اس سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ کسی صدمے کے بعد ہم اداسی میں چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ صدمے کے بعد ہم تیزی میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح حالات بھی اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو حالات اور ساتھ میں جیسے میں نے کہا کہ بایولوجیکل فیکٹرز، یہ احتیاطی چیزیں، یہ دونوں مل کر اس بیماری کو بڑھاتی ہیں۔ اس کی بہت سی اور وجوہات اور باقی چیزیں بتا سکتا تھا، لیکن وہ پھر بہت ٹیکنیکل ہو جائیں گی، تو اس لیے میں آپ کو عمومی چیزیں بتا رہا ہوں۔ شکریہ۔